قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، پچھلے جو میں عرض کیا تھا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھوڑا سا کیا ہوا عمل زندگی بھر کی ٹکروں سے زیادہ بہتر ہے جو سنت کے بغیر ماری جائیں۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کی بات بھی آپ کو بتائی تھی۔ امام احمد فرماتے ہیں السنہ سفینۃ نوح، سنت نبوی ایسے ہی سمجھو جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہے، فمن رکبھا نجا، جو اس کشتی میں بیٹھے گا وہ بچے گا، ومن تخلف عنہا غریق، اور جو کشتی میں نہیں بیٹھے گا وہ ڈوب جائے گا۔ تو آج اس کی ضرورت ہے۔ رجب کے مہینے میں ہم نے شب معراج جوش و خروش سے منائی، اور اب شعبان آ گیا تو شب برات جوش و خروش سے منائی جائے گی۔ یہ لفظ ہی اسلامی نہیں ہے۔ شب برات، برات کا معنی ہے لا تعلق، بیزار ہونا، کسی سے نفرت کا اظہار کرنا۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا اور کس نے اس کو اتنی فضیلت والی رات بنا دی۔ اب اجتماعی دعا ہوگی جی، بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے ہیں، اور منافع خوروں نے مٹھائیوں کے اشتہار چھاپ دیے ہیں، اے جی ہم سے بنائے سموسے، پوریاں، کچوریاں، حلوہ، نمک پارے، سستے پیکج پر اشتہار دیے باقاعدہ انہوں نے، ہم سے بنوائے۔ اے ہو موج میلہ ہی لوگوں دا بیڑا غرق کردا پیا۔ اور آج میری بات یاد رکھ لیں، یہ جو بچے مسجد میں بیٹھے ہیں نا، یہ مسجد میں آنے والے بچوں کو تو ہو سکتا کل کو پتا ہو کہ شب برات کس کو کہتے ہیں، اور وہ جو پٹاخے چلا رہے ہیں نا باہر، ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ شب معراج کیا ہے، وہ کہتے ہیں پٹاخے چلائی دینے۔ شب برات کیا ہے اس رات بھی بڑا مزہ ہوندا ہے، مولوی صاحب حلوہ پکواندے نے، نمک پارے کھائی دینے۔ اچھا ہور کی کری دا ہے، ہور شرلیاں بھی چلائی دیاں۔ بس یہیں تک رہ جائے گا دین۔ نئی نسل کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کیا کرنے کی راتیں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم کو ہدایت دے، سنت کے مطابق جئیں، سنت کے مطابق جینے کی کوشش کریں۔ کوشش کرنے والا بھی کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو جاتا ہے، اور جڑا راضی ہو چلو یار جتھے کو لگا رہن دے، تو انو کی آندا ہے، اس کا بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ کس طرح؟ اللہ رب العزت نے یہودیوں کی ایک بستی کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، جن کو کہا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو انہوں نے کیا کیا؟ ہفتے والے دن سمندر سے نالیاں نکالی اور گھروں کے اندر لا کر حوض بنا لیے۔ ہفتے والے دن مچھلی بہت آتی تھی سمندر میں، اللہ کی طرف سے امتحان تھا کہ پورا ہفتہ مچھلی نظر ہی نہیں آتی، اور ہفتے والے دن وہ چھاڑا مار مار کے آتی تھی، پھاڑ لو پھاڑ لو پھاڑ لو۔ اب وہ نالیاں نکال کے حوض اپنے گھروں کے اندر بنا لیتے، اور مچھلیاں تیرتی تیرتی ان کے گھروں میں پہنچ دیں، اتوار والے دن پھاڑ لیں۔ اب یہ گروہ وہ تھا جو سری اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو کہتا تھا کچھ تو شرم کر لو، وہ کیوں اللہ کے عذاب نو دعوت دیندے ہو، کیوں مرنا جے، بعد آ جاؤ۔ تیسرا گروہ سیانا سی، وہ کہندے یار سانو کی لگے، جیڑے مچھلیاں پھڑن گے عذاب انہاں تے آ گا، ساڈے تے تھوڑا ہونا ہے، تسی انہاں نو ڈکدے ہی کیوں جے؟ دفع کرو، ایویں لڑائی مول لیندے جے۔ اپنی لڑائی ان کی اپنے گالے میں ڈالنے کا فائدہ کیا ہے؟ پکڑنے تو جو کرتے ہیں کرنے دو۔ اور پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو ساری بستی ہی اللہ نے مٹا دی، کوئی نہیں بچا۔ سمجھانے والے بھی اور کرنے والے بھی اور مست رہنے والے بھی سارے ہی مٹ گئے۔ تو کل قیامت کو اٹھائے کیسے جائیں گے؟ اپنی اپنی نیت کے مطابق۔ جو روکتے تھے ان کی معافی ہو جانی ہے کہ وہ تو روکنے والوں میں شامل تھے۔ جو مچھلیاں پکڑنے والے ہیں اور جو ان کو سپورٹ کرنے والے سپورٹر ہیں کہ کوئی گل نہیں، آپ پھڑے جان گے،
لگے رہن دے جتنے لگا وہ دونوں گروہ پکڑے جائیں گے. تو اس لیے بدعت سے بچیں، روکنے کی کوشش کریں. اگر روک نہیں سکتے تو برا سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدی، جو کوئی بندہ برائی دیکھے تو اس کو زور سے روکنے کی کوشش کرے. اگر اللہ نے بازو میں قوت دی ہے، علاقے میں اثر و رسوخ ہے، روک سکتے ہو تو روکو. اور میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ مثال دی تھی، پہلا نیا بونگا بلوچاں بھائی پھیرو میں کیبل آپریٹر نے فلمیں چلا دی. ہر ہوٹل پر فلمیں چل رہی، ہر ہوٹل پر چائے کے بہانے چھوٹے چھوٹے بچے سارے فلمیں دیکھتے پہ، مجمع لگا ہوں سی. قاری صاحب حافظ اللہ نے، ایک چودھری صاحب تھے وہاں، حاجی صاحب، ان کو بلایا. پہلوان تھے اپنے دور کے، بوڑھے ہو گئے تھے اب. پہلوان جی کوئی حال نہیں تہاڈا بھی. حافظ جی صدقے جاواں کی گل ہے، حکم کرو. حافظ جی ویکھو پورے پنڈ جے کیبل چل گئی، فلماں چلدیاں پن، تہاڈا کی فائدہ پہلوان ہون دا. انہاں لو پھر حافظ جی اج شام تک تانوں رپورٹ مل جائے گی. پہلوان جی کیوں گئے؟ ہر ہوٹل والے کو کہا کتنے کا VCR لے آندے ہی اینے دا، فلماں کنے دیاں اینے دیاں، اے پیسے پھڑ تے جے اج تو بعد تو فلم چلائی تو پھر ویکھ لویں. تو سارے ہوٹلوں والوں کو شام تک سب کو پیسے دے کے کیبل بند کرا دی. اور شاہ کی نماز پڑھی قاری صاحب کے پیچھے. قاری صاحب پورے پنڈ جس ٹائم کوئی کیبل نہیں جے چلتی بھائی. اگر اللہ نے طاقت دی ہو تو پھر اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ روکو، اور اگر یہ قوت نہیں ہے تو زبان سے روکو. زبان سے بھی روک نہیں سکتے تو دل سے برا سمجھ کے سائڈ پہ ہو جاؤ. کہیں اللہ کا عذاب آئے تو تم ساتھ ہی نہ رگڑے جاؤ. اے جی میں تو صرف ایویں ایک پوڑی چکھی سی، میں تو ایویں دو کو نمک پارے ہی کھادے سن، تو رگڑے جاؤ گے سارے اس کے اندر اگر یہ اس میں شامل ہو گئے. تو اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. کام ابتدا میں تھوڑا سا غلط ہوتا ہے، اگر وہیں روک دیا جائے تو رک جاتا ہے، اور اگر وہ پھیل جائے تو پھر اس بدعت میں شیطان رنگ برنگے مسالے شامل کر دیتا ہے. دیسی گیہوں کے پراٹھے، دیسی گیہوں کے کیک، دیسی گیہوں کی بریانی، دیسی گیہوں کے نہاری، وہ دیسی کر کے سارا شغل میلہ قوم کو چاہیے. جتنے آوارہ بے نماز وہ سارے کے سارے ان راتوں میں جاگیں گے. 15 شعبان کی رات شب برات ہے جی، ساری رات جاگیں گے. نماز فجر کی کوئی نہیں، شاہ کی کوئی نہیں، صبح روزہ کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف رات کو شغل میلہ چاہیے. خواتین میک اپ کر کے تیار ہو کر جا رہی، کہاں جی؟ ہے جی میں شب برات واسطے چلی ہے مسجد عبادت کرن. وہ پلیے لو کہ تو گھر بہ کے عبادت کر لے جی کرنی ہے. مسجد میں بن ٹھن کے عبادت کرنے جا رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاتون کو دیکھا، وہ جا رہی ہے اور پاس سے گزری تو اس سے مہک آئی، خوشبو آئی. زور سے آواز دی، یا امت اللہ، اللہ کی بندی رک جا، کہاں جا رہی ہو؟ عبادت کرنے جا رہی. ان کا عبادت کرنے جا رہی ہو؟ ہاں. خوشبو لگا کے؟ ہاں. کہنے پر سن لے، اللہ کی قسم میں نے اپنے خلیل کی زبان سے سنا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلے اور مرد اس کی خوشبو کو سونگھ کر متوجہ ہوں، کیڑی پی لنگ دی، کون پی لنگ دی، کدھر پی جاتی، مرد متوجہ ہو جائیں اس کی خوشبو پر، فَهِيَ زَانِيَةٌ، اس وقت تک بدکار لکھی جائے گی جب تک واپس گھر آ کر غسل کر کے یہ خوشبو اتار نہ لے. اگرچہ مسجد میں ہی آئے، اگرچہ عبادت کرنے کے لیے بھی آئے، تو اللہ کے کاغذوں میں اللہ کے فرشتے اس کو بدکار لکھ لیتے ہیں. اس لیے بدعات سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اپنی فیملیوں کو بھی بچائیں، اور جو سنت کے مطابق عمل ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کون سا کرنا ہے اس شعبان میں، یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں بالکل سو جاؤ ٹھنڈے میٹھے ہو کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ اس مہینے میں جتنے نفلی روزے رکھتے ہیں باقی مہینوں میں نہیں رکھتے، تو آپ نے فرمایا رمضان میں تو سب لوگ ہی رکھیں گے، اور رجب میں بھی تھوڑی بہت بات سب نے کی ہے، تو یہ درمیانہ مہینہ لوگ سست ہو جاتے ہیں.
اور میں چاہتا ہوں کہ جب میں مہینے کے بعد میرے اعمال رب کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے کہ لگتا تھا کہ کان یصوم شعبان کلہ، پورا شعبان ہی آپ روزے رکھتے رہے ہیں۔ اور اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی شعبان میں آپ نفلی روزے اس طرح رکھتے کہ ہم کہنا شروع ہو جاتے گھر والے کہ لا یفطر، اب آپ نے ناغا کوئی نہیں کرنا، آپ رکھ رہے ہیں، اور پھر ایک دم آپ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے لو جی اب آپ نے روزہ رکھنا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ شعبان کے اندر آپ نفلی روزے زیادہ رکھتے تھے دوسرے روزوں کی نسبت، لیکن ہم لوگوں نے ٹھیکہ لے لیا کہ 15 شعبان کی رات پوری رات جاگیں گے میلے ٹھیلا، اور صبح کو روزہ رکھیں گے تو ساری امت بخشی گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو 15 شعبان کی رات کی کوئی فضیلت ہے خاص؟ 15 شعبان کی رات پوری رات جاگنا ہے، اجتماعی دعا ہوگی، لامہ صاحب بتیاں بجا کے گڑ گڑا کے رو رو کے دعاواں کران گے۔ کیا اس طرح کی عبادت میں شامل ہونا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پچھلے جمعے بھی بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے الا من ابا، سوائے اس کے جس نے جانے سے انکار کیا۔ جانے سے انکار کون کرے گا؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں جانے والی بات کر رہا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا ہے۔ تو اب آپ اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی 15 شعبان کی رات پوری رات جاگنا ہے کہ آدھی رات؟ اگلی صبح روزہ بھی رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ باقی پورا مہینہ سوئے رہو اور 15 شعبان کی رات پر سارا زور لگا دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھتے تھے، کتنے؟ زیادہ، لیکن جب 15 شعبان ہو جاتا تو پھر آپ روزے کم کر دیتے، تقریباً نہ ہونے کے برابر، اور آخری 1 یا 2 دن شعبان کے جب رمضان میں آنے میں 2 دن رہ جائیں تو آپ نے منع کیا کہ لا یتقدمن احدکم بصوم یوم و یومین، رمضان سے پہلے کوئی بندہ 1 یا 2 روزے نہ رکھے۔ جس دن چاند نظر نہیں نہ آیا، بادل ہو گئے، اے جی صبح سلامی روزہ ہے، تو بھائی جان بعد والے کیڑے نے؟ وہ سائیاں والے رکھنے جی۔ اصل اسلامی روزے تو تب شروع ہوں گے جب چاند نظر آئے گا، تو چاند نظر نہ آئے تو اسلامی روزہ کر کے ہم رکھ لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنے سے باقاعدہ منع کیا ہے۔ اللہ یہ کہ کوئی بندہ سوموار کا روزہ رکھتا ہے اور رمضان سے پہلے سوموار آ جائے، جمعرات کا روزہ وہ ہر روز ہر جمعرات رکھتا تھا، اور رمضان سے 1 دن پہلے جمعرات آ جائے تو وہ رکھ لے، وہ رکھ لے۔ لیکن جس کی عادت نہیں ہے، جس کی روٹین نہیں ہے، وہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھے گا۔ لیکن اگر اللہ توفیق دے دے اور ہم روزے رکھنے والوں میں شامل ہو جائیں تو اس کی شان اور فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ، جس بندے نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے 1 نفلی روزہ رکھا، بعد اللہ بہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ 70 سال تک کی مسافت اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں 1 نفلی روزہ رکھنے سے۔ تو آج کل ٹھنڈا میٹھا موسم ہے، چھوٹے چھوٹے دن ہیں، اللہ توفیق دے تو سوموار جمعرات کا ہی رکھ لیں، اور جمعرات کا روزہ رکھیں تو یہ بھی سنت ہے، سوموار کا رکھیں تو یہ بھی سنت کے عین مطابق ہے۔ اور اس روزے کی فضیلت حضرت ابو امامہ سے پوچھ لیں، حضرت ابو امامہ سپیشل آئے، اللہ کے نبی مرنی بعمل یدخلنا الجنہ، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ مجھے اس کے بدلے میں جنت دے دے۔ تو آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، ابو امامہ نفلی روزہ رکھا کر، اس کے برابر تو کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ ابو امامہ ہے جی، میں نے دل خوش نہیں ہوا، وہ عمل کو پارا جا دسنا چاہیے۔ پھر ایک موقع پر موقع جان کے پھر آ گیا، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی وصیت کریں کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں، کوئی ایسا عمل بتائیں۔ آپ نے پھر کہا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، ابو امامہ روزہ رکھا کر، روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔
तीसरी बार फिर एक मौका जानकर अबू मामा आए, अल्लाह के नबी वसीयत फरमा दे, कुछ जन्नत लेनी है। तो आपने फिर कहा अलैका बिस्सौम फइन्नहु ला मिस्ल लहू, अबू मामा नफली रोजा रखा कर, नफली रोजे के बराबर कोई अमल नहीं है। तो अबू मामा समझ गया भी होर अमल कोई नहीं जी जड़ा रोजे के बराबर होवे। 3 दफा पूछा, तीनों दफा एक ही अमल बताया आपने। तो फिर हज़रत अबू मामा नफली रोजे इतने रखते थे कि मदीने में मशहूर हो गया कि अबू मामा के घर वाले सारे रोजा ही रखते हैं। और जिस दिन 12 बजे उनके घर से धुआं उठता, आग जलती, खाना पक रहा है जी, आज क्यों है, तो लोगों को यकीन हो जाता कि आज अबू मामा के घर में कोई मेहमान आए होंगे, उनके लिए खाना पक रहा है, वरना अबू मामा की पूरी फैमिली रोजे से होती है। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी तौफीक अता फरमाए। रोज़ा बहुत बड़ी फजीलत है। कल क़यामत को कुरान और रोज़ा 2 चीज़ें आएंगी अल्लाह के सामने, बाकायदा झगड़ेंगे अल्लाह के साथ। रोज़ा कहेगा अल्लाह मनातुहु अत्ताम व शहवा, अल्लाह खाना पका हुआ मौजूद था, खुशबुएं आ रही थी, मेरी वजह से नहीं खाया था इसने। अल्लाह हलाल बीवी मौजूद थी, उसकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा इसने मेरी वजह से। अल्लाह आज मेरी सिफारिश कबूल करके इसको जन्नत दे दे, तो अल्लाह रोजे की सिफारिश कबूल करके बंदे को जन्नत में दाखिल कर देंगे। कुरान आएगा, अल्लाह रमजान की रातों में, तहज्जुद में, क़ियामुल लैल में उठ उठ के ये कुरान तेरा पढ़ता रहा है। मीठी नींद इसको भी आती थी, बिस्तरा इसका भी मौजूद था, अल्लाह हीटर इसके घर में भी मौजूद था, गर्मियों में एसी इसके घर में भी मौजूद था, सो सकता था, पर अल्लाह तेरी रजा के लिए खड़ा होकर पढ़ता रहा है। अल्लाह मेरी सिफारिश कबूल करके इसको जन्नत दे दे, तो अल्लाह कुरान की सिफारिश कबूल करके उसको जन्नत दे देगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें इन खुश नसीबों में शामिल फरमा ले। काबिल एहतराम दोस्तों, भाई और बुजुर्गों, बिदअत कभी बांझ नहीं होती। बिदअत हर साल तरक्की करती है, क्योंकि शैतान उसमें मेला ठेला शामिल कर देता है। आप हैरान होंगे कि यूरोप के अंदर भी हमारी इन तकरीबात में गैर मुस्लिम भी शामिल हो जाते हैं। उन्होंने की लभदा है, शुगल मेला, ढोल वज रहा होंदा है, लोग नच रहे होंदे ने, भुड़क रहे होंदे ने, वो भी इंजॉय करना आ जाते हैं। ले कमाल, अगर ये इस्लामी इबादत है तो नॉन मुस्लिम का क्या काम इसमें आने का। तो इसलिए इन बिदतों से बच जाएं और बिदत की मिसाल समझ लें कि शुरू में कितनी होती है और एंड पर कहां जाकर रुकती है। जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे बच्चों को शुर्रियां पटाखों से ज्यादा शब बारात का कुछ भी पता नहीं है। पहाड़ी इलाकों में एक खूबसूरत रिवाज मौजूद है आज भी कि मेहमान आ जाए तो मोहल्ले गली के मोहल्ले के सारे लोग खाना लेकर मस्जिद में आ जाते हैं। अपने अपने घर में जो पका है, स्पेशल नहीं, जो पका लेके आ गए, मेहमान के साथ बैठ के लो जी बिस्मिल्लाह खाओ। तो एक मेहमान गया यहाँ पंजाब से, तो उन्होंने खाना पेश किया और साथ एक डांग भी रख दी, बड़ी सारी रंगीन रंगीन डांग देकर अब मेहमान डर गया कि ये खैया अल्लाह खैर रोटी खुआ के कुटन के पता नहीं। उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह। वो सोची पैर है, लुकमा भी ना ले। उन्होंने कहा भाईजान खाओ, खांदे क्यों नहीं? नहीं जी पहला डांग दा दसो, एक आधे वास्ते रखी जी। वो ਜਿਹੜੇ सारे पढ़े लिखे सन उन्होंने कहा सानू तो ये नहीं पता, साढ़े प्यो दादे तो रिवाज लगा होंगे कि जब आप मेहमान के सामने खाना रखते हैं तो साथ डांग भी रखते हैं। उन्हें नहीं नहीं बिजली गल दसो रखी कादे ली जी, किसी को कोई पता नहीं। मेहमान खाना नहीं खा रहा, अब ये भी बेइज्जती है मेजबान की कि मेहमान भूखा सोए, और किसी को यह भी पता नहीं कि डांग किस लिए रखी है। आप परेशान हो गए भी मेहमान को खाना कैसे खिलाएं, उन्होंने बड़िया मिन्नतां करना पर वो नहीं खांदा। बिल आखिर एक पुराने बाबे को लाए, बाबा जी आओ तेरा मेहमान का मसला हल करो, रोटी नहीं खा रहा। मेहमान आके देखा भाई की गल है, कहने लगा जी आ डांग ये दसो कादली रखी जे, तो फिर मैं रोटी खा लेना, तो जो तो कुटना ही है तो भाई हुणे ही कुट लो, एवं रोटी खुआ के जो कुटोगे तो फिर की फायदा। और बाबा जी कहते तुहाडा बेड़ा ही तर जाओ, डांग क्यों रखी जे? वो जो पढ़ा लिखा नौजवान तबका सी जो बड़िया रोटियां लै गया, उन्होंने किसी को पता ही नहीं भी क्यों रखी, कोई पता नहीं बाबा जी क्यों रखी। वो बाप दादा से देखते आए हैं कि जब भी मेहमान आए तो बुजुर्ग डांग रखाते हैं। और ना तो सत्यानाश डांग नहीं, हमारे दौर में जब हम बच्चे थे तो मेहमान खाना खा लेता तो घर वाले बुजुर्ग कहते थे बेटा टूथपिक ला के दो, मेहमान ने अगर दांतों का खिलाल करना है तो कर ले।
उस टूथपिक को हमने रखना शुरू किया, दूसरी नस्ल ने देखा कि टूथपिक ना तो कुछ भी नहीं बनता, उन्हें मसवाक रखनी शुरू कर दी कि दंद चंगी तरह साफ हो जाएंगे। तीसरी नस्ल आई, उन्हें इन्नी को छोटी रख देने, कंजूस के देने, उन्होंने डांग वड्डी रखनी शुरू कर दी। अब चौथी नस्ल ने रंगीन डंडा बनवा के बकायदा कलर शलर करके रख देती, लो मेहमान दी चीकां मुफ्त दियां कढ़ातियां। बिल्कुल इसी तरह बिदत जब शुरू होती है तो बिल्कुल छोटी सी होती है, कमजोर सी होती है, और आने वाली नस्लें उसमें हलवे मांडे शामिल करते 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 वो वहां पहुंच जाती है जहां अब आप देख रहे हैं। तो इससे बच जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान 15 शबान की रात के बारे में है, वो सुन ले। इसके अलावा जितनी हदीसें मसाला लगा लगा कर मौलवी साहब बयान करेंगे 15वीं रात को, 15वें के रोजे के बारे में जितनी हदीसें बयान करेंगे सब मौजू मनगढ़ंत और ज़ईफ है। अल्लाह के नबी का कोई फरमान साबित नहीं है, एक हदीस सही है, और वो है कि इन्नल्लाह लयत्तलिउ लैलतन निस्फ मिन शाबान, अल्लाह 15 शबान की रात को अपनी मखलूक की तरफ नजर करम करता है, अपनी मखलूक को देखता है। फयगफिरु लिजमी खल्किही इल्ला लिमुशाहिरिन औ मुशरिक, अल्लाह सारी मखलूक को बख्श देता है लेकिन मुशरिक और दुश्मनी पालने वाले को उस रात भी बख्शिश नहीं होती। और उसके अलावा ये जो फजीलत है कि अल्लाह हर 15 शबान की रात को जमीन की तरफ देखता है, तो ये हर रात देखता है। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही फरमान सही बुखारी मुस्लिम में शामिल है, हर रात जब आखिरी रात ताई रात रह जाती है, सहरी का टाइम होता है, तो अल्लाह आसमान दुनिया पर तशरीफ लाता है जैसे उसकी शान के लायक है। यहां आकर वो 3 ऐलान खुद कराता है कि मेरे बंदो, कोई है हाजतमंद, कोई जरूरतमंद है, झोली फैलाए और झोली भर ले, कोई है बीमारी की शिफा लेने वाला ले ले, कोई है सवाली सवाल करके मुझसे अपनी हाजत पूरी करा ले। तो अल्लाह तो हर रात आता है, तो 15 शबान की रात को खुसूसी नहीं है, अल्लाह तो हर रात आता है, हम सोए रहते हैं। तो इसलिए मौलवी साहब अगर कहें कि 15 शबान की रात को जागो क्योंकि अल्लाह आसमान दुनिया पर आता है, तो उसको कहो भाई अल्लाह तो हर रात ही आता है, हर रात आकर यही ऐलान करता है कि बख्शिश ले लो, रिज़्क ले लो, बच्चे ले लो, कारोबार ले लो, क्या लेना है मेरे बंदो ले लो, वो देता है। तो वो कहेगा नहीं जी, इस रात को कलब कबीले की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह गुनाह माफ करता है। उनको कोई बिल्कुल भी अल्लाह के नबी की हदीस साबित नहीं है। फिर एक और हदीस बड़ी जोर शोर से बयान की जाती है कि जो बंदा 5 रातें जाग ले अल्लाह उसको जन्नत दे देता है। लैलतुत तरविया, 8 तारीख को जब हाजी हज के लिए जाते हैं, 8 जुल्हिज्जा की रात, अरफा की रात, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और 15 शबान, ये 5 रातें जो जाग ले अल्लाह उसको जन्नत दे देता है। बिल्कुल मौजू और मन गढ़त रवायत है, सही रवायत नहीं है। तो फिर करना क्या चाहिए? मैंने अर्ज की है, करना ये चाहिए कि आप नफली रोजे रखें शबान में, नमाजों का एहतमाम करें, कुरान की तिलावत करें, अपने लिए दुआएं करें, अल्लाह की रहमतें आप पर बरस जाएंगी इंशाअल्लाह। और रमजान आ रहा है, रमजान की तैयारी शुरू कर दें। रमजान की तैयारी कैसे शुरू करनी है? सलफ सालेहीन शबान आ जाता था तो कहते थे शाहरो कुर्राइल कुरान, ये तो कारियों का महीना आ गया है, अब कुरान की मंजिल दोहराएंगे, याद करेंगे और कारोबार थोड़ा सा कम कर देंगे। और बहुत सारे ऐसे थे जो शबान में अपनी दुकानें बंद कर देते थे कि नहीं भाई अब कुरान पढ़ने का महीना आ गया, तैयारी करने का महीना आ गया, रमजान की तैयारी में लग जाते थे और अपने कारोबार थोड़े से कम कर देते थे बजाय बढ़ाने के। अभी तो ईद आ रही, खर्चे बढ़ जाने, जरा काम तेज कर दो, हुण रातां भी जाग लो। तो वो बुजुर्ग जो है वो कुरान मजीद पढ़ते थे, दुआएं करते थे, जिक्र अज़कार करते थे। अल्लाह हम सबको भी तौफीक अता फरमाए और उन चीजों से बच जाएं जो दादी अम्मा बता रही हैं, जो नानी बता रही है, जो बाबा जी बता रहे हैं। हैरानगी होती है कि फेसबुक खोल लो तो हर बंदा वजीफे बेच रहा है, हर बंदा अज़कार बेच रहा है। ये कर लो तो तुम्हें सारी जिंदगी रिज़्क की कमी नहीं होगी, ये पढ़ लो तो तुम्हें सारी जिंदगी बीमारी करीब नहीं आएगी। ऐसे ऐसे झूठ ना बोलो, खुदा का खौफ कर लो।
وہ بابا جو وظیفہ بیان کر رہا ہے خود بیماریوں کی دوائیاں میو ہسپتال سے لے رہا ہے، کوئی لندن سے علاج کرا رہا ہے، کوئی جرمنی سے علاج کرا رہا ہے، کوئی گوڈے نویں پوا کے آ رہا ہے، کوئی اکھاں نویاں پوا کے آ رہا ہے، اور سانو آدھے نے آپ وظیفہ پڑھو تو زندگی بھر بیماری قریب بھی نہیں آئے گی۔ انا للہ و انا۔ تو ایسے وظیفوں سے بچ جائیں۔ ان وظیفوں میں سے مائیاں اب شروع ہو گئی ہیں، بابے تو رہ گئے ہیں نا، ہن مائیاں میدان چ آ گئی ہیں، خوبصورت جا سیٹ لوا کے، بہترین ڈیجیٹل کیمرہ لوا کے، میک اپ کر کے اماں بیٹھی دے نال وظیفے پہ دس دی۔ کی دس دی؟ 15 شبان کی رات کو 7 دانے چاول دے لے کے 70 دفعہ پڑھو یا رزاق یا رزاق یا رزاق، تو ساری زندگی رزق ختم ہی نہیں ہوئے گا۔ کوئی اس اماں نو پوچھ لوے، اماں تینوں اللہ ہدایت دے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا ہے؟ کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ کوئی ماں ایسی ہے جو آمنہ کے لال سے بڑھ کر ذکر کرنے والا پیدا ہی کر سکے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے ہیں تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، جس سے آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے جو ادارے لیے تھے۔ آپ انہیں یا رزاق پڑھنا نہیں آتا تھا؟ نعوذ باللہ۔ کیا خیال ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ایسا جوان جب اپنے گھر میں مکہ میں تھا تو جس گلی سے گزر جاتا تھا گلی میں سے گھنٹوں مہک آتی رہتی تھی کہ یہاں سے مصعب گزرا ہے، اتنی خوشبو لگاتے تھے، ایسے ایسے قیمتی لباس پہنتے تھے کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا تھا کہ مصعب کیا بات ہے یار، ایسی خوبصورت پوشاک، ایسا جوڑا خوبصورت پہنا ہے۔ اور وفات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی آپ کے مصعب کے لیے کفن کے لیے چادر نہیں مل رہی۔ ایک چھوٹی لنگی جو مصعب نے باندھی ہوئی ہے اس کو کھول کر اس کے جسم پر کفن بنا کر ڈالتے ہیں، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ یار رزاق دا وظیفہ انہوں نے نہیں دیا۔ کی خیال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 مجاہدین تھے جنگ احد میں، کسی کو بھی یا رزاق کا وظیفہ نہیں آتا تھا۔ تو ان مائیوں کو، ان بابیوں کو، وظیفے بیچنے والوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ ایک اور وظیفہ بیچنے والا کہتا ہے کہ جس بندے نے 15 شعبان کی رات 12 نفل پڑھے اس کو 12,000 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ واہ، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ بھی چوکھا، انگلی تے خون مل کے شہیداں ہی شامل ہونے والے۔ وہ میدان جنگ میں جاؤ، کوئی زخم لگے تو مزہ بھی آئے، تمہیں پتہ لگے شہادت کس کو کہتے ہیں۔ گھر بیٹھے ہی 12 نفل ایئر کنڈیشن کمرے میں ہیٹر چلا کے موٹے تازے کلین کے اوپر، 12,000 شہیدوں کے برابر ثواب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی میدان جہاد میں شہادت کو ڈھونڈتے رہے کہ اللہ مجھے بھی شہادت دے دے، اللہ مجھے بھی شہادت دے دے، لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، شہادت تو نہیں ملی۔ جب فوت ہوئے گھر میں تو کہنے لگے بزدلو دیکھو میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں تیر، تلوار، نیزے کا نشان نہ ہو، کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہے، ہر حصے پر زخموں کا نشان ہے۔ ساری زندگی جنگیں لڑتے رہے اور ایتھے 12 نفل پڑھ کے 12,000 شہیدوں کا ثواب۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا خوف کر لیں، یہ وظیفے بتانے والے بھی اور ان ایسے وظیفوں پر عمل کرنے والے بھی اللہ سے ڈر جائے۔ تیسرا وظیفہ 15 شعبان کی رات سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام پر چٹا ننگا جھوٹ، جڑے سوندے پینے جاگ کے سن لو، او نہ ہوئے آخری لفظ میرے کان چ پین تے جا کے 12 نفل نیتی کھلوتا ہوئے پٹی صاحب نے آکھیا دی اس رات 12 نفل پڑھنے نے، باقی ساری گل سنی نہیں، آخری لفظ سنے تو پٹی صاحب نے بھی آکھیا سی بھی 15 شعبان دی رات ساری رات جاگو، نفل پڑھو، دیسی گھیو والا حلوا کھاؤ تو جنت پکی، جاگ جاؤ، تہاڈی مہربانی۔ حضرت فاطمہ کے نام سے جھوٹ بولنے والوں نے وظیفہ گڑا کہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ 8 رکعات نفل پڑھے 15 شعبان کی رات کو اور ان کا ثواب مجھے بخش دے، دسو
ہے ضرورت سیدہ فاطمہ زہرا کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری بیٹی سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی جنتی خواتین کی سردار ہے، اس کو تمہارے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وظیفے کرنے والوں نے کاٹ لیا کہ 8 رکعات نفل پڑھ کے سیدہ فاطمہ تو زہرا کو بخش دے، تو سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ میں اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر جب تک جنت میں نہ لے جاؤں میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گپ شریف، جھوٹ۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو واضح الفاظ میں، صحیح بخاری کی روایت ہے، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقذی نفسک من النار، میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے ابھی بندوبست کر لو، کل قیامت کو میں کوئی کام نہیں آنے والا۔ کیا وہ فاطمہ کسی دوسرے بندے کی گارنٹی دے سکتی ہے؟ ایسے ہی جھوٹ بولی جا رہے ہیں۔ چوتھا جھوٹ سیدنا علی کے نام سے، کسی کو نہیں بخشا، سب کو ساتھ ساتھ رکھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کہتے ہیں کہ جو بندہ 100 رکعت پڑھے، ذرا مشکل وظیفہ ہے، 100 رکعت پڑھے اس رات، تو 100 رکعت پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ نظر کرم سے دیکھے گا، اس کی 70 حاجتیں پوری فرما دے گا، اس کو 70 دنیا کی اور 70 آخرت کی حاجتیں سارے جھوٹ ہے، سارے جھوٹ ہے، کوئی ایک بھی سچ نہیں ہے۔ تو پھر کیا کریں 15 شعبان کی رات کو؟ اگر کوئی بندہ تہجد پڑھتا تھا اٹھ کے تہجد پڑھے، دعائیں کرے، قرآن پڑھے، اور جو پہلے سو کے گزارتا تھا اب سپیشل جاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عشاء کی نماز پڑھے، دعا کر لے اپنے لیے جڑی کرنی، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، ساری رات جاگنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ اگلے دن روزہ رکھنے بھی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ 15 شعبان کی رات کو جو ہم ڈرامے کرتے ہیں، ان ڈراموں میں سے اے جی 15 شعبان کی رات کو اسپیشل طور پر غسل کریں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں جی گھر کے اندر ایک حصے میں فوت شدگان کا بستر لگا کے رکھتے ہیں، سجا کے اچھی طرح صاف ستھرا بستر، کہ دادا جی جو فوت ہو گئے ہیں، نانا جی فوت ہو گئے ہیں، ابو فوت ہو گئے ہیں، ان کی روح آئے گی اور 15 شعبان کی رات گھر میں آرام کرے گی۔ واہ، ایڈی سوکھی جیل کہ جو تو چھوٹ کے 15 شعبان کی رات نو آ بھی جانا ہے انہیں۔ واہ واہ واہ۔ یہاں ایس ایچ او نے بند کیا ہو بندہ تو انہوں روپیہ 2 لاکھ بھی دو تو چھڑتا نہیں، تو اللہ کی جیل میں جو قید ہوگا وہ چھوڑ سکے گا؟ جو اللہ کی جنت میں پہنچ گئی روح وہ ادھر آنے والی نہیں ہے، انہیں سائی وال کی لینا ہونا، تو سوچو تو صحیح، وہ شکر کرے گا میری جان چھٹی ہے تو سائی وال آمدہ پیا۔ اور جو اللہ کی جیل میں ہوا ان کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہزاروں سال اللہ کو واضح ماریں گے تو اللہ سنے گا نہیں، ہزاروں سال کے بعد اللہ کہے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، جس جہنم میں جل رہے ہو، عذاب لے رہے ہو، چھتر تمہیں پڑ رہے ہیں، وہیں دفع ہو جاؤ اور دوبارہ میرے ساتھ بات بھی نہیں کرنا۔ تو پھر ہزاروں سال جہنم کے دروغے کو واضح ماریں گے کہ شاید وہ سن لے کو نرم ہوئے گا، ہزاروں سال کے بعد وہ بھی سنے گا تو وہ بھی کہے گا انکم ماکثون، کوئی چھٹی نہیں ملنی، کوئی ناغہ نہیں، کوئی جیل سے چھٹکارا نہیں، یہیں جلنا ہے، یہیں مرنا ہے۔ تو اس لیے 15 شعبان کی سٹوریاں میں نہ آئیں، کوئی روح واپس نہیں آتی، نہ کھانا کھانے کے لیے نہ رات کو سونے کے لیے، جو جہاں پہنچ چکا ہے وہ وہیں ہے، اور وہاں سے چھوٹنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے، اللہ ہمیں سنت کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
یہ دو اعلان ہیں جی۔ ایک اعلان ہے کہ آپ کی مسجد میں کل بعد نماز ظہر 1:15 بجے عورتوں کے لیے درس قرآن ہو رہا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو بھیجیں کہ وہ درس قرآن میں شرکت کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کے علاوہ یہ 31 جنوری بروز ہفتہ بعد نماز مغرب مسجد جامع مسجد بیت الرحیم شیراں والی گلی میں تکمیل قرآن کے سلسلے میں پروگرام ہو رہا ہے، جہاں سے بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ وہاں پر بھی آپ قرآن و سنت کی دعوت سننے کے لیے تشریف لے جائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم اعلان ہے کہ ہماری مسجد کے بڑے پیارے سے بزرگ حاجی ریاض صاحب، جمعہ والے دن جب میں آتا تھا تو سب سے پہلے ملاقات ان سے ہوتی تھی۔ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے بزرگوں کو جنت الفردوس عطا فرما، اللہ زندگی بھر کی نیکیاں قبول فرما لے، اللہ کمیاں اور کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اللہ سفر آخرت آسان فرما دے۔ اسی طرح مسجد کے ایک نمازی کا بیٹا فوت ہو گیا، اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ والدین کو صبر جمیل عطا فرما، اللہ والدین کو نعم البدل عطا فرما، اللہ اس بیٹے کو والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنا لے، اللہ ان کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنا دے۔ ایک ہمارے بھائی ہیں، ان کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا دبئی میں، وہ ادھر کومے کی حالت میں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے بھائی کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے، اللہ جسمانی روحانی ہر طرح کی تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے، اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں ختم کر دے، اللہ جو تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما، اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی بخشش فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے بانی کی بخشش فرما دے، اللہ اس مسجد کی